السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سنت کو لازم پکڑو کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی سب مل کر اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں کا درس دے کر واضح کر دیا ہے کہ نجات بھی انہی دو وصولوں میں سے ہے، اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یعنی میں تمہارے درمیان اس وقت میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے داڑھوں سے خوب جکڑ لینا، اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز احادیث نبویہ یعنی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نجات یافتہ جماعت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والی جماعت نجات یافتہ ہوگی، کامیاب اور کامران ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اتحاد کا راستہ اور اختلاف اور تفرقہ بازی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کی مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔